حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر لخت جگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طلاق کیوں دی، یہ خبر پورے عرب میں ہوا کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو اسی وقت پریشانی کی حالت میں آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ہی دل میں کہتے جا رہے تھے، اے حفصہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر زمین سے کہہ رہے تھے کہ سمٹ جا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہوگا، اور اسی طرح رات میں سفر کرتے جا رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ ام المؤمنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوی کی سکونت سے مشرف ہو گئیں۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت و شوار خاتون ہیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھیں اور تلاوت قرآن پاک اور دوسری ہر طرح کی عبادتوں میں مصروف عمل رہا کرتی تھیں، جو عبادات دین اسلام نے ہر عورت کے لیے مختص کیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پوری طرح ان کو ادا فرماتی تھیں۔ آپ کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی لیے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کبھی بھی ہرگز دل آزاری نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 7 حدیث روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیث بخاری شریف میں مرکوز ہیں، باقی احادیث مبارکہ دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر تک جنات سے کوئی کاندھا دیتے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو قبر میں اتارا اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلو میں مدفون ہوئیں۔ باقی وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو طلاق۔ محترم ناظرین، اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔
جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ تعالی نے اسلام کی بہت سی خدمات لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی، اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر میں رہتا تھا، میرے سب ہی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا تھا، تو میں نے اپنے ایک مدینہ ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ ذہین اور پیاری بیوی تھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھیں کہ اللہ تعالی نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب ہی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے۔
اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اس کو ڈانٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی صحابہ کو خبر دی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جان میں جان آ گئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طلاق کے بارے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق رجعی دی تھی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ
حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزے رکھنے والی عورت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اللہ تعالی کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ حق تعالی سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کے گھر اللہ پاک خوشیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔